بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور انداز یہ تھا کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرضہ لے کے میں حضور کے مہمانوں کو کھانے کھلاتا۔ ایک دن ایک یہودی نے کہہ دیا، یہ ذرا پیچھے بھی بات سنیے گا، کہ قرضے لے کے کھلاتا ہوں۔ ایک یہودی کہنے لگا، لوگوں سے جو لیتے ہو تو مجھ سے لے لیا کرو، اس سے میں قرض لیتا کس کام کے لیے؟ حضور کے مہمانوں کے لیے۔ یہ عام آدمی کو حکم نہیں ہے کہ وہ قرض لے کے مہمان نوازی کرے، پر محبوب فرماتے ہیں مجھے یوں ہی حکم دیا گیا ہے، قرض لے کے کھلاتا۔ فرماتے ہیں ایک دن وہ یہودی آ گیا کچھ لوگوں کو لے کے، کہنے لگا میرے پیسے واپس کرو ورنہ گرفتار کر کے لے جاؤں گا، اور لے جا کر کے پھر سے تمہیں بکریاں چرانے لگا دوں گا۔ فرماتے ہیں میں نے تو سامان سمیٹ لیا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں صبح کسی مسلمان قبیلے میں جا رہا ہوں، جب پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا تو میں آ جاؤں گا۔ حضور خاموش ہو گئے۔ فرماتے میں فجر کی نماز سے قبل جانے ہی والا تھا کہ ایک آدمی دوڑا دوڑا آیا، اس نے آ کے کہا بلال چلو حضور نے بلایا ہے، اور جے محبوب بلاوے ایک دم تے پھر اسی سر نو پیر بنائیے، پھر تو سر کے بال دوڑیں گے نا۔ کہتے میں پہنچا، محبوب نے کہا بلال وہ اللہ نے بندوبست کر دیا، 4 اونٹ مال کے بھرے ہوئے آ گئے۔ کہتے ہیں وہ میں نے بیچا، قرضے ادا کیے۔ توجہ ہے میری بات پر؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو جمع کر کے رکھنے کا مزاج ہے نا، ہمارے ہاں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جن کا ہاتھ ہمیشہ ہی تنگ رہتا ہے۔ انہوں نے یہ کہانی پکی یاد کی ہوئی ہے کہ آج کل ہاتھ تنگ ہے۔ ایک دوست سے تو میں نے پرسنل بھی پوچھا، میری دوستی ہے، میں نے کہا آپ کا ہاتھ کتنا کو تنگ ہے؟ مجھے ویسے پتہ ہے، لیکن یہ اتنی ساری کہانی بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ کہنے لگا یہ کہے نا تو لوگ ادھار مانگتے ہیں۔ تو میں نے کہا یار یہ انداز ٹھیک نہیں، فضل کو چھپایا نہیں کرتے، یہ انداز ٹھیک نہیں۔ فاما بنعمت ربک فحدث، خدا جب نعمت دے تو پھر اس کا چرچہ ہونا چاہیے، اظہار تشکر ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کا مستقل ہاتھ تنگ رہتا ہے، لیکن یہاں کیا کیفیت ہے؟ اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے، ایک بھائی قرضے کے نیچے ڈوب رہا ہے اور دوسرے نے اندر پیسے رکھے ہوئے۔ ہماری گلی میں ایک شخص ہے جو زکوٰۃ پہ علاج کرا رہا ہے، لیکن اسی گلی میں کچھ لوگ ہیں جو گاڑی صرف اس لیے چینج کر رہے ہیں کہ ماڈل پرانا ہو گیا ہے۔ ہم نا وہ حضور نے جو ہمیں پیغام دیا نا کہ آخرت کو پیش نظر رکھو، آخرت کو، یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ آپ کو قرآن مجید میں بہت ساری آیات ایسی ملیں گی کہ ایمان باللہ کے بعد ایمان بالآخرت کی بات ہے۔ آخرت کے معاملے میں، آخرت کے اجر کے معاملے میں اپنے آپ کو تیار کرو۔ حضرت بلال کہتے ہیں وہ میں نے مال بیچا، قرضے اتارے، محبوب نے شام کو پوچھا بانٹ دیا ان میں سے سارا جو بچا تھا یا کچھ بچ بھی گیا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ سارا دن بانٹتا رہا ہوں پھر بھی کچھ بچ گیا ہے۔ یہ میں آپ کو سیاح کی روایت عرض کر رہا ہوں، خدا را سارے رشتے دولت کے نہ بناؤ، کوئی 4 تو تعلق ہمارے ایسے ہوں جو رب رسول کے لیے ہوں۔ ہر جگہ یار ایک ہی بات، ہر جگہ ایک ہی تعلق، میرا کیا فائدہ، میرا کیا نفع۔ کوئی تو ایسا معاملہ ہو جس میں فقط اللہ رسول ہوں۔ فرماتے ہیں میں نے عشاء کے بعد عرض کی حضور کچھ مال بچ گیا ہے، تو پتہ ہے محبوب نے کیا فرمایا؟ فرمایا پھر آج رات میں گھر نہیں جاؤں گا، سارا مال تقسیم ہوگا تو پھر جاؤں گا۔ فرماتے ہیں اگلے دن میں نے سارا مال تقسیم کر کے عرض کی حضور سارا بانٹ دیا، پھر حضور گھر گئے۔ اور حدیث کا آخری جملہ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں مجھے یوں لگتا ہے کہ محبوب اس لیے گھر نہیں تشریف لے جا رہے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے گھر میں مال پڑا ہو اور میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں، وصال کا وقت آ جائے۔ پہلے پہلے سارے معاملات سمیٹ کے رکھنے۔ ہمیں نہ آخرت کی طرف ہماری توجہ دلائی گئی ہے۔ میں عرض کروں ہم میں سے ڈھیروں لوگ ہیں جن کے پاس صحت ہے، موقع ہے، کام کر سکتے ہیں، پتہ نہیں کس بات کا انتظار کر رہے ہیں۔ طاقت ہے تو بھائی آپ اوور ٹائم لگائیں، 12 کی بجائے 14 گھنٹے دین کا کام کریں۔ آپ کے پاس طاقت ہے، صلاحیت ہے تو کچھ کر گزریں۔ اب یقین کریں کبھی کبھی بیماری گرا لیتی ہے تو انسان اٹھ کر کے وضو کرتے کانپتا ہے، یہ اشارے دیے جاتے ہیں خدا نہ کرے کبھی ایسا مستقل ہو جائے، پہلے جلدی سے
حضور نے صحابہ کا آخرت پر یوں یقین کرایا تھا کہ وہ ساری تکلیفیں سہنے کو تیار تھے پر اپنی آخرت بچاتے تھے، ہر چیز